بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحج کے آخری ایام ہے اور محرم نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور یہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو محمد و آل محمد کے غم کو تازہ کرتا ہے اور محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو حسن ملال میں اضافہ کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی شخص نے جب چاند محرم نمودار ہوتا تھا تو میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمیشہ ان پر حزن طاری رہتا تھا۔ جب 10 کا دن آتا تھا تو مولا کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، آہ بقا کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اور مولا کی شہادت کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس میں چند اعمال جو ہیں معصومین علیہ السلام سے منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انسان اس رات کو 2 رکعت نماز پڑھے کہ پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز یا پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز یکم محرم الحرام کی قربتاً اللہ، تو صبح کو روزہ رکھے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے سارا سال عمل خیر کو بجا لایا ہے۔ اللہ اس کے نامہ اعمال میں فقط خیر کو درج کرتا ہے، بلکہ اس کے نامہ میں جو معصیت ہے اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ وہ 2 رکعت کی نماز کا طریقہ اس طرح ہے کہ الحمد کے بعد 11 دفعہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں، یعنی قل هو اللہ احد کو سورہ توحید 11 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود، اور اس طرح دوسری رکعت میں جب 11 دفعہ پڑھ لے دعا قنوت کرنے کے بعد رکوع و سجود اور تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھیں اور صبح کو روزہ رکھیں یکم محرم الحرام کا، تو اللہ تعالی آپ کو انسان صالحین میں شمار کرے گا۔ اور معصوم سے روایت ہے کہ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، کہ جناب زکریا نے یکم محرم کو جس طرح دعا مانگی تھی تو اللہ نے اسے قبول کیا تھا۔ اس طرح محمد و آل محمد کے چاہنے والا اگر رات کو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور صبح روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت جو انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔